بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے جو ہمارے ٹاپک ہیں کہ عالیہ ملہ کی گرفتاری اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور پاکستان کی جو عدلیہ ہے جن میں سب سے زیادہ گھٹیا کردار لاہور ہائی کورٹ کا ہے، اس پر تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، قید ہیں، ان کو رہائی نہیں ملی اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو مل گئی، یہ کیوں ہے؟ اور پنجاب کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہے؟ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مراد سعید کے علاوہ پی ٹی آئی کے تمام لوگ منظر عام پر ہیں، یعنی عمر ایوب جیسے لوگ بھی، اور سب سے جو بڑا ہم اس سے معذرت خواہ ہیں کہ حامد خان کے بارے میں ہم انفارمیشن نہیں دے سکتے، کیونکہ پاکستان کی جو گھٹیا عدلیہ ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں، نون لیگ سے وفاداری کے تقاضے پورے کرتی ہے۔ سب سے پہلے عالیہ ملک صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، صاحبہ کو گرفتار کیا گیا کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا، اس لیے ان کو 9 مئی کی کیسوں میں 10 سال کی سزا سنائی۔ اور پاکستان کی گھٹیا عدلیہ یہ اپنے اوتے داغ دھوتے دھوتے صدیاں گزر جائیں گی لیکن اس کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ کیا وہاں کھڑا ہونا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص ملتان میں موجود ہے اور اس کا کیس لاہور میں چلایا گیا اور اس کو 10 سال کی قید سنائی گئی، یعنی شاہ محمود قریشی 9 مئی کے کیسوں میں بری ہوا لیکن شاہ صاحب کو ابھی تک بھی گرفتار رکھا ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی معلوم ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی قید میں ہیں اور عمر سرفراز چیمہ بھی قید میں ہیں، اور جو اس میں موجودہ اعجاز چودھری اور جو اپنا ہارون رشید صاحب ہیں وہ بھی اعجاز چودھری اور محمود رشید بھی قید میں ہیں، اور ان لوگوں کی قید جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ان کی درخواستیں ضمانتیں نہیں مقرر کر رہا ہے۔ جب ان کی ضمانتیں یا کوئی مقرر ہوتی ہے تو پولیس والا آگے سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے، تو اس لیے ہم ان کی ضمانت کی درخواست کے سماعت ملتوی کر۔ چلو یہ ہوتا ہے کہ 1 2 3 سماعت پر ایسا ہو سکتا ہے، لیکن 3 سالوں سے یہ کام چل رہا ہے اور پاکستان کی گھٹیا عدلیہ یعنی لاہور کی ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ اس میں گھٹیا کردار، یہ سب کا کریڈٹ یاحییٰ افریدی جاتے، اور ایک ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یاحییٰ افریدی کا بیٹا اپنے باپ سے اتنی نفرت کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس انسان نے انسانیت کے نام پر دھبے، اور اپنے باپ کے بارے میں نجی محفلوں میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ انصاف کا قاتل ہے اور یہ اپنے مفاد کی خاطر عوام اور قوم کے ساتھ غداری کی ہے، کیونکہ اس کے بیٹے کو بھی معلوم ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کا حق تھا، اس کے بعد جیسے منیب اختر کا حق تھا، پھر اس کے بعد یاحییٰ افریدی صاحب کو 2 سال چیف جسٹس ملنے تھے، لیکن 1 سال کے عدت اور چیف جسٹس بننے کی خاطر اس نے جو عدلیہ کا کردار ادا کیا اور پولو کھیلتا ہے انصاف کا قاتل، اس کو علم نہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم انصاف کرو، تمہارا کام انصاف ہے، چاہے سلطان ہو یا جو بھی ہو، یا اپنا عہدہ چھوڑ دو یا انصاف کرو۔ اگر یہ لوگ انصاف نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے بھی آخرت میں اور اس جہان میں بھی ذلت اور خواری ہے۔ تو عمران خان صاحب سے وفاداری نبھانے کے جرم میں عالیہ ملہ کو گرفتار کیا گیا اور 9 مئی کے جو فیک قسم کی سزا سنائی گئی، عالیہ ملک صاحبہ کو 10 سال کی، اور عمر سرفراز چیمہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور محمود رشید اور اعجاز چودھری کو بھی بہت سی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ان کی نااپیلیں 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی گھٹیا عدلیہ اس کو مقرر نہیں کری، اس میں سب سے زیادہ نون لیگ کی رہنما جو نون لیگ کی ورکر ہیں جیسے عالیہ نیلم صاحبہ، وہ اس کیس کی جسٹس ہیں، وہ نون لیگ کی رہنما ہیں، وہ انصاف دینے میں قائل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح ہے کہ عمران خان کا توشہ خانہ 2 کیس کی بریت کی اور القادر ٹرسٹ کیس کی کیسوں کی سماعتیں 1 سال سے زیادہ ہوئے، ان پر 1 سماعت نہیں ہوئی، یہ بھی ایک بہت انتہائی اہم ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں عدلیہ اور انسانی حقوق، آپ کو پتہ ہے کہ جی ایس پی جو پلس ہے جو یورپ نے دے رکھا ہے، تو یورپ نے یہ کیوں دے رکھا ہے؟ سب سے پہلے ہم جب بھی کوئی ملک معاہدہ کرتا ہے یورپ کے ساتھ، سب سے پہلے وہ کرتا ہے کہ عوام کو ووٹ کا حق ہوگا اور شفاف الیکشن ہوں گے، اور وہ شفاف الیکشن ہوں گے، ان میں ووٹ یا ووٹ پہ حق کا ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا، اور الیکشن شفاف ہوتے ہیں اور ہر کسی کو ووٹ حق ڈالنے کا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوں گی اور خواتین کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا، اور خواتین کے بنیادی حق حاصل ہوں گے، اور کسی کے ساتھ سیاسی یا کسی کے ساتھ ذاتی اختلاف کی وجہ سے اس کے ساتھ ظلم اور جبر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن پاکستان میں 2022 سے لے کر 2026 تک یہ تمام حدیں پار ہو چکی ہیں۔ عمران خان کی مخالفت کی وجہ سے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے بچوں کو اٹھایا گیا، ٹویٹ کو لائک کرنے والوں کو
اٹھایا گیا ہے۔ پوسٹ کو ری پوسٹ کرنے والوں کو اغوا کیا گیا اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو پی ٹی آئی پر ظلم و ستم کیا گیا اور 9 مئی کی آڑ میں جو ظلم و ستم ہوا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہے۔ پاکستان میں نہ عدلیہ آزاد ہے، نہ میڈیا آزاد ہے۔ جو صحافی عمران خان کے حق میں بیان یا آواز اٹھاتے ان کو سب سے پہلے فارغ کر دیا گیا اور پابندیاں لگی گئیں اور میڈیا کو کنٹرول کر لیا گیا۔ یعنی میڈیا کا گھٹیا کردار، سب سے زیادہ گھٹیا کردار ایئر وائی نیوز نے کیا ہے اور سلمان اقبال جیسا گھٹیا کردار نے کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے کیا ہے جو پاکستان کے عدلیہ اور انصاف پر بات نہیں، اور جو پاکستان کے حالات ہیں، پاکستان کا ہر شعبہ برباد ہو رہا ہے۔ یعنی معیشت میں کوئی ایسی ترقی نہیں آ رہی، نہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس سے ہم کہیں کہ پاکستان کی بدلتی ہوئی صورتحال سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پاکستان کی نہ کوئی خارجہ پالیسی ہے، نہ کوئی اس کی کوئی ہے۔ یہ بیان فضل الرحمان نے دیا ہے، کوئی ہم نے نہیں دیا۔ جو نون لیگ کے وفادار اور اسٹیبلشمنٹ کے وفادار ہیں، کیا پاکستان کا جی ایس پی پلس عمران خان کے بیٹوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا، کیونکہ ان کو پیغام دیا گیا کہ آپ ایسا پروپاگنڈا کریں اور اس کے خلاف کریں تو دیکھیے ڈاکٹر جسمین راشد جیسی خاتون جو کینسر کی مریض ہے، اس کو سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس کے جیل میں صنم جاوید اور فلک جاوید کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ نہ ان پر کوئی ایسا مقدمہ ہے، صرف عظمیٰ بخاری جس نے امریکہ کے بندے کو اس کے والد نے چھڑایا تھا، جس نے پاکستان کے 2 لوگوں کو قتل عام کیا تھا، وہ اس کی بیٹی کہتی ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اس سے میں نے کہا تھا کہ تاجروں کے بعد مولویوں کا امکان بیان ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔